اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ فلسفے پر اعتراضات کے جواب کی بات چل رہی تھی اور مختلف اعتراضات بیان ہو رہے تھے اور اس کا جواب دیا جا رہا تھا۔ ایک اہم ترین اعتراض جو فلسفے پر کیا جاتا ہے وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس ائمہ علیہم السلام کی طرف سے روایات نقل ہوئی ہیں کہ جس کے اندر فلسفہ اور عرفان دونوں کی مذمت ہوئی ہے، کہ روایات ان میں سے ایک دو پڑھ کے آپ کی خدمت میں بیان کی تھی اور پھر اس کا نقد بیان کیا تھا، اور ایک قاعدہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ حتماً یاد رکھیں اور اس کو حتماً اپلائی کریں، چونکہ اگر اس قاعدے سے ہاتھ اٹھا لیا تو بہت ساری ایسی روایات کہ جو گھڑی ہوئی ہیں اور جن کی اساس اور بنیاد نہیں ہے، آپ ان سے نہیں بچ سکتے۔ اور یہ قاعدہ علم حدیث کے اندر، علم درایا کے اندر خود علماء نے تاسیس کیا ہے۔ وہ کیا تھا کہ سب سے پہلے اس کتاب کے بارے میں تحقیق کی جائے کہ جس کتاب میں وہ حدیث نقل ہوئی ہے، کہ آیا یہ کتاب ائمہ علیہم السلام کی جو روایات نقل ہوئی ہیں اس کے اندر یہ خود کتاب کس کی ہے، اس کا مصنف کون سے زمانے میں زندگی گزارتا تھا، آیا اس کا زمانہ ائمہ علیہم السلام کے زمانے کے قریب تھا یا اسی زمانے میں زندگی گزارتا تھا، یا کئی سو سال کے بعد متولد ہوا ہے اور پھر اس نے ائمہ علیہم السلام کی ان روایات کے اوپر کتاب کو لکھا ہے۔ پھر یہ ایک مرحلہ طے کرنا ہے کہ اس مصنف کی زندگی کیسی ہے، آیا یہ سچا تھا، ثقہ تھا، روایات کے علم حدیث کا ماہر تھا، یہ چیزیں ڈسکس کرنی ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو مرحلہ طے کرنا ہوتا ہے وہ یہ کہ ہمیں یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ مصنف جو ہے وہ بہت قیمتی شخصیت ہے، بہت مشہور شخصیت ہے، بہت باعظمت شخصیت ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس مصنف نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام مثال کے طور پہ الف ہے۔ ابھی ایک قاعدے کو بیان کر رہا ہوں، کتاب پہ تطبیق نہیں دے رہا اس کو۔ ایک کتاب اس نے الف نام کی لکھی، وہ بھی لکھی اس نے زندگی میں۔ اب اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں جو اس وقت یہ الف کتاب موجود ہے جس کی نسبت موجود ہے اس مصنف کی طرف، یہ ہم ثابت کریں کہ یہ کتاب اسی کی ہے، اس کتاب کے اندر جو ہے کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے، یہ کتاب جس طریقے سے مصنف نے لکھی تھی اسی حالت میں یہ ہمارے ہاتھ میں پہنچی ہے، اس کے اندر کسی قسم کی تحریف نہیں ہوئی ہے۔ جب یہ مرحلہ طے ہو جائے گا، کتاب کا شجرہ نسب کامل ہو جائے گا، تو اس وقت جا کر پھر باری آئے گی، نوبت آئے گی کہ ہم آ کر دیکھیں کہ اس کے اندر روایات کی کیا قدر و قیمت ہے۔ معمولاً کیا کیا جاتا ہے جہاں پر یہ علمی اس قسم کی بحثیں نہیں ہوتی، کتاب موجود ہے اور اس میں قال الامام علیہ السلام لکھا ہوا ہوتا ہے اور ہم اس کو امام کی طرف منسوب کر کے بیان کر رہے ہوتے ہیں اور اس قسم کی کوئی تحقیق نہیں ہوتی ہے۔ یا مثلا اگر آپ طلاب کی حالت بھی دیکھ لیتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، حدیث موجود ہے، بس یہ حدیث امام نے کہی ہے، امام کی طرف نسبت دے کر جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ کم سے کم طلاب کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ بغیر تحقیق کے کسی بھی حدیث کو امام علیہ السلام کی طرف نسبت دے۔
یہ مرحلے طے کرنا ضروری ہیں، یا خود طے کریں یا جنہوں نے طے کیے ہیں ان پر اعتماد کریں، یعنی یا خود ماہر بنے یا جو مہارت رکھتے ہیں ان کی پیروی کریں، کہ عقل یہی کہتی ہے۔ خوب، یہ قاعدہ ہمیں کیا فائدہ دیتا ہے؟ پچھلے درس میں آپ کو تفصیل سے بیان کیا آ کر، اب یہ روایتیں ہمارے سامنے بیان کر دی لا کے، کہ امام فرما رہے ہیں کہ فلسفہ برا ہے، جو فلسفی ہیں وہ جو ہے وہ غلط ہیں، کہ عبارات عربی کی آپ کی خدمت میں بیان کی تھی پچھلے درس میں، تو اب اس کو امام کہہ کر بیان کیا جا رہا ہے کہ امام مخالف ہیں فلسفے کے کیونکہ یہ روایت موجود ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آیا آپ نے مراحل طے کیے ہیں کہ جس کے اوپر متفق ہیں تمام علماء، کہ اگر آپ نے کسی امام کی حدیث کو قبول کرنا ہے تو یہ مرحلے طے کرنے ہیں آپ نے؟ آئی مرحلے طے کیے ہیں آپ نے؟ حقیقت حال یہ ہے کہ طے نہیں کیے۔ یہ احادیث کے جو فلسفے کے خلاف آئی ہیں اور عرفان کے خلاف آئی ہیں، یہ روایات فقط ایک منبع میں موجود ہیں، ایک مصدر ہے، فقط ایک کتاب ہے، وہ ہے حدیقۃ الشیعہ کے نام سے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا یہ ہے کہ آیا حدیقۃ الشیعہ کا مصنف کون ہے؟ مقدس اردبیلی نے اپنی زندگی میں حدیقۃ الشیعہ نام کی کوئی کتاب لکھی ہے یا نہیں؟ اگر ثابت ہی نہ ہو کہ یہ حدیقۃ الشیعہ نام کی اپنی زندگی میں انہوں نے کتاب لکھی نہیں ہے، تو پھر کتاب تو آج کل جو موجود ہے وہ تو مقدس اردبیلی کے نام سے ہے، اور اس کو اہمیت بھی اسی وجہ سے حاصل ہے چونکہ مقدس اردبیلی جیسی شخصیت نے لکھی ہے، ان میں روایات بھی پھر انہوں نے لکھی ہیں، تو اس کو بڑے آب و تاب کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ اور مقدس اردبیلی خود بہت بڑی شخصیت بھی تھے کہ تمام حوزہ اس کو جانتا ہے، ایک بہترین مقدس علمی شخصیت، مجتہد، کم نظیر ہیں۔ لیکن اگر ثابت نہ ہو کہ مقدس اردبیلی صاحب نے ایسی کوئی کتاب نہیں لکھی ہے تو پھر اس کی کوئی وقت نہیں رہتی۔ اس کے اندر پھر جو روایات نقل ہوئی ہیں تو اس کی اہمیت نہیں ہے، اس کے اوپر تحقیق کرنے کی نوبت نہیں آتی ہے کہ کتاب ہی مقدس اردبیلی کی نہیں ہے، اور دوسرا نام جو سامنے آتا ہے اس کو کوئی جانتا نہیں ہے۔ بات واضح؟ دوسرا مرحلہ، فرض کر لیں کہ قرائن ثابت کرتے ہیں آ کر کہ یہ کتاب مقدس اردبیلی کی ہے، یعنی مقدس اردبیلی نے اپنی زندگی کے اندر حدیقۃ الشیعہ نام کی کتاب لکھی ہے۔ اب اگلا مرحلہ یہ طے کرنا ہے کہ یہ جو اس وقت حدیقۃ الشیعہ ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، یہ حدیقۃ الشیعہ من و عن ویسی ہی ہے جیسی مقدس اردبیلی نے لکھی تھی، یا اس کے اندر تحریف ہوئی ہے؟ اس کی تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس مرحلے میں بھی ہم آ کر دیکھیں تو ہمیں یہ مرحلہ بھی جو ہے وہ ناقص نظر آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں حدیقۃ الشیعہ کے جو نسخے ملے ہیں، ماہرین کو جو نسخہ شناس ہیں حدیقۃ الشیعہ کے، اس کے پہلے نسخوں کے اندر یہ فصل ہی موجود نہیں ہے کہ جس کے اندر فلسفہ و عرفان کی مذمت کی گئی ہے۔ بعد والے چند سالوں کے بعد مزید نسخے مارکیٹ میں آئے، ان کے اندر یہ موجود ہے، یہ فصل موجود ہے۔ تو اب یہاں پہ سوال اٹھ جاتا ہے آ کر کہ پہلے نسخوں کے اندر یہ فصل نہیں ہے، بعد والے نسخوں میں آ کر یہ فصل آ جاتی، کہاں سے آ گئی؟ اگر یہ فصل تھی اسی کتاب کی تو پھر یہ پہلے نسخوں میں کیوں موجود نہیں ہے؟ اور وہ نسخے موجود ہیں ابھی لائبریریوں کے اندر، پہلے نسخے کہ جس کے اندر یہ فصل موجود نہیں ہے۔ بس دوسرے مرحلے میں بھی آپ آ کر دیکھ رہے ہیں کہ کتاب میں تحریف ہوئی ہے۔ مان لیا کہ مقدس اردبیلی نے حدیقۃ الشیعہ لکھی، تو جو نسخہ مل رہا ہے ہمیں اوائل کا، اس کے اندر تو یہ والی فصل ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ فصل مقدس اردبیلی نے نہیں لکھی۔ اب اس کتاب کے اندر موجود روایات کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ کسی بھی عالم سے جا کے پوچھ لیں کہ اگر کسی کتاب کی یہ کیفیت ہو تو آیا اس کے اندر موجود روایات
پر اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ سب متفق فیصلہ دیں گے کہ نہیں کیا جا سکتا اس کے اندر. بات واضح؟ یہ کتاب جو میں آج آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں حج میں بھی کافی ہے. اس کتاب کا نام ہے تطہیر الشریعہ عن حدیقت الشیعہ، کہ مشہد کی ایک جوان شخصیت ہیں اور ایک ماہر شخصیت ہیں، حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمد حسن وکیلی حفظہ اللہ، کہ ایک بہت ماہر شخصیت ہیں، انتہائی جوان شخصیت، 40-41 سال شاید ان کی ایج ہوگی، لیکن علمی کارنامے ان کے بہت زیادہ ہیں. انہوں نے اتنی موٹی کتاب لکھ کر یہ بات ثابت کیا ہے کہ حدیقت الشیعہ مقدس اردبیلی کی کتاب نہیں ہے، اور اگر مقدس اردبیلی کی کتاب مان بھی لی جائے تو یہ تحریف شدہ ہے. یہ تقریباً 500 صفحے پر مشتمل کتاب ہے جو تفصیل سے ان بحثوں کو پڑھنا چاہتا ہے، کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ ہم ان ساری بحثوں کو جانیں، اور پھر کافی علمی اور تخصصی بحث بن جائے گی کہ خشک بحثیں ہیں، پھر وہ ہر بندہ ایسی بحثوں کا جو ہے وہ طالب نہیں ہوتا. میں فقط بعض چیزیں فہرست کے طور پر آپ کی خدمت میں یہاں پر بیان کر دیتا ہوں. مثلا آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ایسے مطالب موجود ہیں کہ جو خود مقدس اردبیلی کے افکار اور ان روشوں کے ساتھ سازگار نہیں ہیں. وہ اس کے اندر جمع کیے گئے، ان کے نظریات کے، ان کی روش کے جو چیزیں خلاف ہیں وہ اس کے اندر لے کر آئے، قرینے کے طور پر کہ یہ کتاب جو حدیقت الشیعہ مقدس اردبیلی کی نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو انہوں نے داخلی اور خارجی ہر دو قرینے جمع کیے ہیں. خود کتاب کے اندر کون سے قرینے ہیں کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ مقدس اردبیلی کی کتاب نہیں ہے، اور خارجی اور باہر سے کون سے ایسے قرائن ہیں کہ جن کے ساتھ ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتاب مقدس اردبیلی کی نہیں ہے. مثلا ان میں سے ایک کتاب جو ایک میں جالب ہے یہ بیان کرتا ہوں کہ اس کتاب کے اندر ایک شخص کے موت کا قصہ ذکر ہوا ہے جس کا نام ہے مرزا مخدوم شریفی. حدیقت الشیعہ جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے اس کے اندر اس شخصیت کے موت کا قصہ موجود ہے. جب ہم تاریخی اعتبار سے جا کر بحث کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مقدس اردبیلی 2 سال پہلے اس مرزا سے فوت ہو گئے ہیں. تو جب اس بندے کے 2 سال پہلے فوت ہو گئے ہیں، وہ 2 سال بعد میں فوت ہوا ہے، تو اس کے مرنے کی داستان جو ہے وہ حدیقت الشیعہ میں کیسے آ سکتی ہے؟ یہ ایک قرینہ جو ہے اس کے اندر بیان کیا گیا. ایک جو چیز اس کتاب کے اندر بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ جو مقدس اردبیلی کے زمانے کے یا اس کے زمانے کے قریب علماء ہیں انہوں نے گواہی دی ہے کہ حدیقت الشیعہ نام کی کتاب مقدس اردبیلی کی نہیں ہے. مختلف نام ہے. ملا شاہ محمد دارابی کے جو 1000 سے 1130 تک جو ہے ان کی پیدائش اور وفات ہے. مرحوم میر محمد مؤمن تنکبانی کہ جو 1110 میں وفات پا گئے. ملا محمد باقر سبزواری جو 1090 کے اندر وفات پا گئے. اور سید نعمت اللہ جزائری کہ جو 1114 میں وفات ہوئے، اور اخباری بھی ہیں، اخباری مسلک ہو کر نعمت اللہ جزائری حدیقت الشیعہ اور ان روایات کو کہ جو حدیقت الشیعہ میں موجود ہیں اس کو مقدس اردبیلی کی طرف نسبت نہیں دیتے ہیں.
اور ایک اور مزے کی بات جو اس کے اندر موجود ہے اور ثابت شدہ ہے وہ یہ کہ علامہ مجلسی نے حدیقۃ الشیعہ کی روایات کو بحار الانوار میں نقل نہیں کیا. حالانکہ اگر آپ بحار الانوار کا مقدمہ اگر فقط پڑھ لیں تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ علامہ مجلسی باقر مجلسی کا مبنی کیا تھا روایات کے جمع کرنے کے اندر. اور علامہ کے ہاتھ میں یہ کتاب موجود بھی تھی اور ایک زمانے میں انہوں نے اس کتاب سے استناد کیا بھی. علامہ مجلسی کی ایک کتاب ہے عین الحیات کے نام سے. اس عین الحیات میں صوفیوں کے خلاف جب بولتے ہیں تو انہی روایات کا سہارا لیتے ہیں جو حدیقۃ الشیعہ میں موجود ہیں. لیکن عین الحیات جو ہے ان کی اوائل زندگی کی کتاب ہے اور بحار الانوار ان کے آخری زندگی کی جو ہے وہ ایکٹیویٹی شمار ہوتی ہے. اس کے اندر حدیقۃ الشیعہ کے اندر موجود روایتوں کو ذکر نہیں کرتے. درست ہے. اور جب بحار الانوار کے اندر انہوں نے تفصیلی اپنے منابع ذکر کیے ہیں، منابع بحار کے نام سے وہ فصل موجود ہے بحار الانوار کے اندر، وہاں پر یوں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ کتاب و شرح الارشاد و کتاب و تفسیر آیات الاحکام و کتاب و شرح الہیات التجرید وغیرہ لافضل العلماء المتورعین مولانا احمد بن محمد الاردبیلی قدس اللہ لطیفہ. یعنی یہ بیان کرتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ حدیقۃ الشیعہ کا نام ہی نہیں لیتے. یعنی اگر حدیقۃ الشیعہ علامہ مجلسی کے نزدیک مقدس اردبیلی کی ہوتی تو جب کتاب گنوا رہے ہیں علامہ مجلسی کے مقدس اردبیلی کی منابع کے طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ میں یہاں سے استفادہ کر رہا ہوں بہار کے اندر، تو حدیقۃ الشیعہ کا نام ہی نہیں لیتے ہیں. بس معلوم ہوا یہ قرینہ بنتا ہے اس بات کا کہ علامہ مجلسی اس کو نہیں مانتے تھے. سید نعمت اللہ جزائری کی کیا سٹیٹمنٹ ہے، مثلا کس طریقے سے بیان کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کننا ظننا قبل، ہم اس سے پہلے یہ سمجھتے تھے کہ ان کتاب حدیقۃ الشیعہ من مصنفات المولا احمد الاردبیلی، کہ یہ احمد اردبیلی کی کتاب ہے. فظہر، پھر بعد میں ظاہر ہو گیا کہ انہا من مصنفات غیرہ من الشیعہ، پھر ظاہر ہو گیا کہ یہ مقدس اردبیلی کی نہیں ہے بلکہ کسی اور کی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ نعمت اللہ جزائری فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے مطالب جو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہے، میں ان ساری بحثوں میں نہیں جانا چاہ رہا. پھر اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے 7ویں فصل کے اندر آ کے ایک اور اہم بحث کو چھیڑا کہ کون ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اس فصل کو گھڑا ہے. کون سی فصل؟ کہ جس کے اندر عرفان اور فلسفے کی مخالفت کی روایات موجود ہیں. تو 2 نام لے کر آتے ہیں، میر لوحی اور ملا طاہر قمی، اور مخصوصاً جو ہے وہ میر لوحی ہیں، ملا محمد طاہر قمی، یہ 2. پھر کیوں انہوں نے گھڑا اس پوری داستان کو یہاں پہ ذکر کیا، شواہد جو ہیں وہ یہاں پر لے کر آئے. پھر 8ویں فصل کے اندر کیونکہ ظاہری سی بات ہے جو فلسفے کے مخالف ہیں اور روایات کا سہارا لے کر ابھی تک یہ فلاسفہ کو جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں گے مذاقاً عرض کر رہا ہوں کہ تنگ کرتے رہے ہیں، اور واقعاً تنگ کیا بھی انہوں نے. تو اب تحقیق سامنے آ گئی کہ یہ کتاب ہی جو ہے وہ جعلی ہے، یا کم از کم وہ فصل جعلی ہے کہ جو نقد کے اوپر لکھی گئی ہے صوفیوں کے اور اس کے فلاسفہ کے. تو اب بعض افراد نے تحقیق کرنا شروع کی کہ ثابت کریں کہ حدیقۃ الشیعہ خود مقدس اردبیلی کی کتاب ہے، کیونکہ اگر یہ ثابت نہ کر سکے
تو یہ والا چیپٹر تو کلوز ہوتا ہے نا، کہ آپ پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئمہ علیہم السلام نے فلسفے اور فلاسفہ کی مخالفت کی ہے، یہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا۔ ہاں دوسرے چیپٹر کھلے ہیں کہ آہستہ آہستہ اس کا جواب بھی دیں گے۔ تو انہوں نے ابھی اس کتاب چھپنے سے پہلے ایک کتاب جو ہے وہ چھپی، کشف الحقیقہ عن حدیقۃ الشیعہ کے نام سے، جس میں اس نے قرائن اکٹھے کیے کہ مقدس اردبیلی کی کتاب ہے، لیکن جناب حسن وکیلی نے اس کتاب کے اندر تمام ان کی ادلہ کو رد کیا ہے کہ جو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کتاب مقدس اردبیلی کی ہے۔ تو جب یہ کتاب جو ہے وہ صحیح ثابت نہیں ہوتی تو روایات جو ہیں اس کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہتی ہے۔ تفصیل جو جاننا چاہتا ہے وہ ان کتاب کا آپ کو تعارف کروا دیا ہے، اس کی طرف جو ہے وہ آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہم ایک بحث بیان کر سکتے ہیں وہ یہ کہ جب ایک روایت، اب ہم روایت کے اندر آ جاتے ہیں، روایت کی تحقیق کیسے کی جاتی ہے؟ ابھی تو ہم کتاب کی تحقیق کر رہے تھے، اب روایت کی تحقیق کیسے کی جاتی ہے؟ جب ایک ماہر عالم کے سامنے ایک روایت آتی ہے تو وہ سب سے پہلے اس کی سند کی تحقیق کرتا ہے کہ اس کی سند کی کیا حیثیت ہے۔ وہ جو مختلف اقسام بیان کی ہیں کہ حدیث صحیح ہوتی ہے، حدیث موثق ہوتی ہے، حدیث حسن ہوتی ہے، حدیث ضعیف ہوتی ہے، حدیث مجعول ہوتی ہے، یہ جو اقسام بیان کی گئی ہیں ان میں سے کس قسم میں یہ حدیث آتی ہے۔ جب سند کی تحقیق ہو جاتی ہے پھر اس کے متن کے اندر دقت کرتا ہے وہ عالم کہ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا متن بھی درست ہے یا درست نہیں ہے، اور اس کے متن کے یہ متن ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے۔ یہ دو مرحلے جب ہم انہی روایات کے اندر تطبیق کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ روایات کے اندر یہ دو ملاک بھی نہیں پائے جاتے۔ جتنی بھی روایات نقل ہوئی ہیں بغیر سند کے ہیں۔ جب روایت کی سند ہی نہیں ہے تو پھر اس کی وہ قرینہ ہی ختم ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو معتبر جاننے کی طرف جائیں، اور جو بعضوں کی کسی حد تک کوئی سند موجود ہے تو وہ ضعیف ہے کسی نہ کسی راوی کی وجہ سے، بس یہ اصلاً سند نہیں ہے، یہ سند ہے تو ضعیف ہے، تو یہ چیپٹر بھی کلوز ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں محتوا کے اندر کہ اس کے اندر لفظ فلسفہ آیا ہے اور امام نے اس کی مذمت کی ہے، پس فلسفہ جو ہے مذموم علم ہے، اس کو پڑھنا نہیں چاہیے، اس کو پڑھانا نہیں چاہیے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جب ایک روایت کی تحقیق کی جاتی ہے اس کے متن کے اعتبار سے تو اس بات کی طرف توجہ کی جاتی ہے کہ امام جب یہ کلام کہہ رہے ہیں آیا یہ کسی واقعے کے ساتھ خاص تو نہیں ہے یا عمومی کہہ رہے ہیں۔ اگر کسی واقعے کے ساتھ خاص نظر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بعد والے زمانے کے اوپر اس کا اطلاق نہیں کر سکتے۔ مثال دیتا ہوں، بڑی پیاری مثال، اور آپ کے مبتلا بے مسئلہ بھی ہے وہ۔ آپ روایات میں جا کر دیکھ لیں، لفظ اجتہاد کہہ کر آئمہ نے اس کی مذمت کی ہے، اور آج کل پاکستان میں جو یہ غالی اخباری موجود ہیں وہ ان روایات کا سہارا بھی لیتے ہیں اجتہاد کی مخالفت میں۔ ابھی آپ جا کر دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ، آپ کو مل جائیں گی وہ چیزیں۔ خب روایت کے اندر تو آیا ہے کہ مجتہدین اجتہاد، یہ نظام مثلا اجتہاد جو ہے یہ مذموم ہے، اجتہاد نہیں کرنا ہے، مضمون اس قسم کا ہے روایات کا، تو اگر اس کو ہم مطلق قرار دیں تو کیا مطلب نکلے گا اس کا؟ اجتہاد غلط۔ لیکن جب ہم تحقیق کرتے ہیں جا کے ہم دیکھتے ہیں نا، لفظ اجتہاد کا جو معنی روایات میں مد نظر ہے وہ والا معنی نہیں ہے کہ جو آج کل اجتہاد کا ہے۔ ائمہ علیہم السلام اس معنی اجتہاد کو رد کر رہے ہیں، مذموم قرار دے رہے ہیں۔ وہ کیا تھا؟ قیاس بالرائے،
جو ائمہ کے زمانے میں رائج تھا. ابو حنیفہ کی پیروی کے اندر مذہب اہل سنت و فقہ اہل سنت جو فقہ حنفی سامنے آئی تھی، ان کا ایک منبع کیا تھا؟ قیاس بالرائے تھا. تو وہ قیاس رائج تھا معاشرے کے اندر، اور شیعہ حضرات جا کر پوچھتے تھے تو اس کو اجتہاد کہہ کر ائمہ مذمت کرتے تھے، کیونکہ قیاس اجتہاد اس وقت کس معنی میں تھا؟ قیاس بالرائے کے، اس کے اندر شمار، لہذا مذمت کرتے ہیں. بس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ایک کلمہ استعمال ہو جائے روایت کے اندر، اس کی تحقیق کرنی ہے کہ یہ کلمہ ائمہ کے دور میں کس معنی میں مراد تھا، آیا وہ معنی آج بھی موجود ہے یا موجود نہیں ہے، تب جا کر آپ آج کے زمانے پر اس کا حکم لگائیں گے. یا اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں، خود کلام کی نفی موجود ہے، علم کلام کی. مثلا شہید ثانی رحمت اللہ علیہ یوں نقل کرتے ہیں، شہید ثانی جو ہے رسائل شہید ثانی جلد 2 صفحہ 760 کے اندر اس طریقے سے بیان کرتے ہیں، ان شر هذه الامه متکلمون، اس امت کے جو شریر ترین ہیں وہ کون ہیں؟ متکلم ہیں. خوب اب انسان اگر اس کو مطلق قرار دے دے تو پھر علم کلام کے، جس کے اوپر آج مکتب تشیع جو قائم ہے اور علم کلام کو مانتا بھی ہے، جو فلسفے کے مخالف ہیں، کم از کم علم کلام کو تو وہ مانتے ہیں، پھر اس کا کیا حیثیت رہ جائے گی آ کر. لیکن جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ کی مراد علم کلام سے اس دور کا ایک معنی ہے جو وہ مراد لے رہے ہوتے ہیں، ایک جدال غیر احسن مراد ہے کہ جو اس زمانے میں موجود تھی، اور ائمہ علیہ السلام اس سے منع کر رہے ہیں. تو جب یہ کیفیت ہے متن کی تحقیق کرنے کی، تو جب فلسفہ لفظ آیا ہوا ہے روایت میں، تو ہمیں یہ تحقیق کرنی ہے کہ ائمہ کی مراد فلسفے سے کیا تھی. تو میں نے قرینہ ذکر کیا کہ ائمہ کی روایات کے اندر فلسفے سے مراد الہادی نظریات ہیں، جیسا کہ پچھلے درس میں آپ کو وہ روایت جو ہے وہ پڑھ کے سنائی، اور پھر اس کا وہ قرینہ جو ہے وہ ذکر کیا. کیا تھا جملہ؟ فَتَبًّا وَتَعْسًا لِمُنْتَحِلِ الْفَلْسَفَةِ، کیا ہے؟ کیف عمیت قلوبہم عن هذه الخلقۃ العجیبہ، کیسے ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں کہ وہ اس عجیب و غریب مخلوق کو نہیں دیکھتے. حتی انکروا التدبیر والعہد، کہ اس کے اندر تدبیر الہی کا جو ہے وہ نظم الہی کا انکار کر دیتے ہیں آ کر. تو یہ واضح سی بات ہے، بول کے کہہ رہی ہے روایت کے اس میں لفظ فلسفہ سے مراد جو ہے وہ الہادی فلسفہ ہے، وہ فلسفہ مراد ہے کہ جو خدا کے انکار کا نتیجہ دے. اور ہم جو فلسفہ پڑھ رہے ہیں، فلسفہ مشاء لے لیں، فلسفہ اشراق لے لیں، فلسفہ حکمت متعالیہ لے لیں، کسی ایک فلسفے نے خدا کا انکار نہیں کیا، خدا کی تدبیر کا انکار نہیں کیا، بلکہ بہترین براہین فلسفی ہیں. اس وقت محکم ترین برہان علم کلام میں برہان صدیقین کہا جاتا ہے، اور برہان صدیقین فلسفے سے لیا گیا ہے، متکلمین کا نہیں ہے. تو جو فلسفہ آپ کو توحید اور دین کہ اساس اور بنیاد جو خدا کا وجود ہے وہ ثابت کر کے دیتا ہے بہترین برہان کے ساتھ، وہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دین کے منافی ہے، خدا کا مخالف ہے، اور اس کو جو پڑھنا حرام اور اس طریقے سے آ جاتا ہے آ کر. بس ہم اس شبہے کو جو ہے وہ یہیں پر اس کا جواب جو ہے اس کو ختم کرتے ہیں. میرا خیال میں اتنا جواب کافی ہے شبہے کے اندر. باقی تفصیلات آپ کو عرض کیا کہ آپ کتابوں میں رجوع کر کے اس کو حاصل کر سکتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.